سسرال میں ایک لڑکی کیسے ایڈجسٹ کرے؟ نئے لوگ، نیا مزاج۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات بات پر مائنڈ نہ کرے، رنج و غم کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب جو دکھ ہے وہ صرف پچھلی فیملی کو چھوڑنے کا غم ہے، جہاں اس کے نخرے برداشت کیے جاتے تھے، جہاں لوگ اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، اور اسے رہ رہ کر اسے یاد آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے جہاں میں رہتی تھی۔ اب لگتا ہے وہ کتنے اچھے لوگ تھے اور یہ جن کے درمیان آ گئی ہوں کتنے برے ہیں، حالانکہ نہ تو وہ اچھے تھے اور نہ ہی یہ برے ہیں۔ وہ تو ایسے تھے کہ مان کر منتیں کر کر کے تیری عادت بگاڑ گئے، داستان ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ اور یہ ایسے ہیں کہ انہیں بھی توقع تھی کہ جو آنے والی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گی، تو اس کے لیے یہ سب ایک بڑی مشقت بن گئی۔ اسی وجہ سے لڑکی کو یہ سمجھ کر جانا چاہیے کہ اب اس کے لیے عمل کا میدان اس کا سسرال ہے، اور مجھے وہاں جا کر ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، وہاں مجھے ان کی کمیاں پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور نہ ہی ان کی باتوں پر رد عمل دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی امید کے خلاف طرز عمل اختیار کر رہا ہے تو اسے میں لڑکی کو یہ سکھا کر بھیجنا چاہیے، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ سکھا کر بھیجیں کہ وہ اپنی آنکھ کو اچھی لوجک دے کر بدگمانی سے بچائے، اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ ایسے رویوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ اور دیکھیں، آپ کی بیٹی یا کسی بھی لڑکی کا دل کوئی کوڑا دان تو نہیں ہے، تو اس کے دل میں کوڑے اکٹھے نہ ہونے دیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا۔ آپ کسی بھی لڑکی کو یہ دیکھ لیں جس کی شادی کچھ عرصے پہلے ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ اس سے کچھ پوچھنا بھی نہ چاہیں تو وہ ذرا سا موقع پاتے ہی دل کی ساری باتیں باہر نکال دے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں، یہ تقریباً ہر لڑکی کا مسئلہ ہے، اور یہ کسی ایک لڑکی کا معاملہ نہیں، یہ تو تقریباً ہر لڑکی کا معاملہ ہے، کیونکہ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اسی لیے سسرال میں کامیاب زندگی گزارنا اور سسرالی مسائل کو حل کرنے کے لیے لڑکی کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ حسن ظن کیسے رکھنا ہے، بدگمان ہونے سے بچنا ہے، اور کسی کے نامواقف طرز عمل پر اپنے ذہن کو کس طرح منصب رکھنا ہے، یہ سیکھنا ہی اصل سمجھداری ہے۔ اتفاق سے اگر کسی لڑکی کے ماں باپ متوازن مزاج کے حامل نہ ہوں یا باپ متوازن مزاج کا حامل نہ ہو تو پھر گھر بسنا واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سسرال میں دب کر رہنا یا اکڑ کر چلنا، لوگ اکثر یہی دو انتہائی راستے اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ دونوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر کوئی اکڑ کر رہے تو یہ نادانی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اکڑنے سے دوسرا دب جائے گا۔ سسرال میں بھلا کوئی کس وجہ سے دبے گا؟ بیٹی اگر گھر میں اکڑتی ہے یا بہن اکڑتی ہے تو وہ رشتہ ایسا ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے عادی ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس کا غصہ ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، یعنی وقتی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رویوں کی یہ عادت بن جاتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی کیونکہ اصلاح کرنے کا سوچتے ہی نہیں۔ لیکن سسرال میں اگر ایک لڑکی اسی طرح اکڑ دکھائے تو وہاں دب کر رہنے پر ہی اسے عزت ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر لڑکی کو دب کر چلنا چاہیے، میری مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، بدگمانی نہ کرے، ہر ایک کی عزت اور احترام کا خیال رکھے، اپنے فرائض ادا کرے اور اپنے آپ کو کوڑے دان نہ بننے دے، یعنی دل نہ ایسا بنے جس میں ہر وقت دوسروں کے بارے میں بری باتیں بری رہیں۔ اب دو خواتین کا یہاں پہ میں آپ کو واقعہ سنانے لگی ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو اس نے سسرال میں بھی ویسا ہی بیکار وقت گزارنا شروع کر دیا جیسا وہ میکے میں گزارتی تھی۔ پہلے تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی، پھر وقت ضائع کرتی تھی، تو ماں باپ نے سوچا کہ ویسے بھی ابھی پڑھ رہی ہے، اس سے کوئی خاص کام نہیں کروایا جائے، اسی لیے وہ اپنا سارا وقت یوں ہی ضائع کرتی، اور جو کچھ بھی کرتی تھی، جیسے بیٹے کا خیال رکھا ویسی ہی بیٹی کو بھی بیکار زندگی گزارنے کا عادی بنا دیا۔ جب شادی ہوئی تو اسے یہ بالکل فطرتی لگا،
وہاں بھی اسی طرح وقت گزر جائے گا، مگر سسرال کے لوگ اس کے بارے میں بہت حساس ہو گئے۔ آخرکار اس نے اپنے گھر والوں کو آ کر کہا، میرے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگی، وہ میرے بارے میں یوں سوچتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ گھر والوں نے بھی اس کی یک طرفہ بات سن کر سسرال والوں سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کیا اصل بات کیا تھی۔ لڑکی گھر ہی رہی اور جب آپس کے معاملات میں صلح کی نوبت آئی تو اس کے والدین نے آگے بڑھ کر صلح کرانے سے انکار کر دیا۔ پھر کافی عرصے تک وہ لڑکی اسی طرح والدین کے گھر رہی۔ جب اس کی بھابیاں آئی، گھر کے حالات بدلے تو اسے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہ دکھ میں مبتلا ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ایک بڑی بیماری کے باعث اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اس نے طویل مدت اپنے ماں باپ کے گھر میں گزاری اور یوں گل سڑ کر اپنی زندگی وہیں ختم کر دی۔ کیا چاہتی تھی وہ؟ بیکار رہنا؟ بھلا بیکار رہنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے؟ بیکاری سے بیماری تک، بھلا زندگی کا یہی حاصل ہے؟ ایک اور لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی تو اس نے بیکار رہنے کی بجائے دوسروں کی مدد کی اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس بھی وہی وقت تھا، مگر بیکار گزارنے کی بجائے اس نے اسے کرامت بنانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ جب لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو اپنے کچھ فرائض بھی ادا کرنے ہیں۔ جب اس نے اپنے فرائض ادا کرنا شروع کیے تو شروع میں کوئی خاص مقام نہیں ملا۔ اس کی شکل میں وجبی سی تھی اور لوگ اسی وجہ سے اسے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا تو کئی سالوں کے بعد اس کی خدمت اور خلوص کی وجہ سے اسی فیملی میں جہاں پہ اسے مکان دینا مشکل تھا، بالآخر وہی لڑکی اپنے گھر کی مالک بن گئی اور پورا خاندان اس سے محبت کرنے لگا۔ پھر وہی خاندان جہاں اسے کبھی گنجائش بھی نہیں ملتی تھی، اسی نے اس کی عزت دینا شروع کر دی۔ ہر چیز میں وقت لگتا ہے، دل جیتنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور آپ دیکھیں وقت تو اس کے پاس بھی تھا جس نے اسے بیکار گزارا، اور وقت اس کے پاس بھی تھا جس نے اپنے وقت کو صحیح چیزوں پر لگایا۔ زندگی کا وقت موبائل پر کھیلنے کے لیے نہیں آیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے زمانے میں بات کچھ اور تھی، مگر آج کے دور میں سسرال جاتے وقت لڑکیوں سے موبائل لے لینے چاہیے، کیونکہ موبائل کا ناجائز استعمال بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب کو اس قدر بڑک لگی ہوئی ہے کہ اگر 1 گھنٹہ موبائل نہ دیکھا یا 2 گھنٹے گزر گئے تو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ نماز پڑھ کر ذکر کرنے سے پہلے ہی موبائل اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس چیز کی بے خبر لیتے رہتے ہیں، ان سے متعلق بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح موبائل کی وجہ سے ان کی مصروفیات ایسی بن گئی ہیں جو حقیقت میں مصروفیات نہیں ہیں، اصل میں وہ بیکاری ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز غلط ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں تعلیم کے دوران یا تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی کبھی ایسی ایپ پر، کبھی اس ایپ پر، کبھی اسنیپ چیٹ، کبھی یوٹیوب، کبھی فلاں چیز، یعنی ہر وقت سوشل میڈیا پر سرگرم رہے تو یہ دراصل ایک طرف کی غیر ذمہ داری میں مصروفیات ہے۔ اگر وہ اسے کرامت زندگی سمجھتی ہے تو وہ ہر کرامت سرگرمی میں شامل نہیں ہو رہی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت سے گروپ ایسے ہیں جو بظاہر اچھے مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہی گروپ بعض اوقات انسانوں کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب انسان اس میں کوئی مناسب کردار ادا نہیں کر رہا ہوتا اور نہ ہی اس سے کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ وقت کا ضائع ہی بن جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ اگر 100 میسج آئیں، 1000 آئیں تو انہیں دیکھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا جہاں فائدہ دیتا ہے وہیں نقصان بھی بہت زیادہ پہنچاتا ہے۔ اور جب آپ اپنی اولاد کو مکمل آزادی دیتے ہیں کہ جو جی چاہے کر لو، پھر ظاہر ہے کہ سسرال میں جب اسے وہی آزادی نہیں ملتی، وہی لڑکیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، یہ سوچ کر اچھا وہاں سب ٹھیک تھا، یہاں سب غلط کیسے ہوا،
حالانکہ یہاں کے حالات کی ذمہ داریاں، مطالبات اور کردار سب کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔